فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز حاضرین کرام، یہ دنیا سیرگاہ، تماشا گاہ اور تفریح گاہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت، اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتے رہتے ہیں. ہر ایک کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں. کسی کو بیماری دے کر آزماتے ہیں، کسی کو صحت دے کے آزماتے ہیں، کسی کو مال کی فراوانی عطا فرما کے آزماتے ہیں، اور کسی کو فقیری دے کے آزماتے ہیں، اور کسی کو بانجھ بنا دیتے ہیں، کسی کو عزت دیتے ہیں، کسی کو ذلت دیتے ہیں، کسی کو اونچے منصب پر فائز کرتے ہیں اور کسی کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں. کیونکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، ہماری زندگی کی آخری سانس تک ہمارا امتحان ہوتا رہے گا. جب سے پیدا ہوئے ہیں اور شعور سنبھالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب سے مکلف بنایا ہے، تب سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے. ہر حالت میں آدمی کو راضی رہنا چاہیے. یہاں پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، ناموافق حالات بھی آئیں گے اور بہت کچھ ہوگا. ایسے ہی حالات میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے. یہ دنیا جس میں ہم رہتے اور بستے ہیں، یہ دنیا انسان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے. یہاں کی پر رونق فضائیں، یہاں کی بہاریں اور یہاں کی زرخیزی اور یہاں کی چمک اور دمک اور یہاں کے کاریں اور بہت کچھ اللہ نے دنیا میں رکھا ہے. آدمی اس کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ سوچتا ہے
کہ اللہ نے فلاں آدمی کو یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے یہ چیزیں عطا نہیں فرمائی ہیں، وہ افسوس کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ انسان کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا ایک مقدر لکھا گیا ہے، جس کی تقدیر میں جو لکھا گیا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ جس کو جو چیزیں ملنا ہے وہ چیزیں مل کر ہی رہتے ہیں۔ ہمارے سوچنے سے اور ہمارے دوسروں کے بارے میں تبصرہ کرنے سے کہ اس کو یہ ملا مجھے یہ نہیں ملا، تبصرہ کرنے سے وہ چیز ہمارے پاس تو نہیں آئے گی۔ ہمارے مقدر میں جو ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، وہ مل کر ہی رہے گا۔ آدمی کو اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا کا معاملہ نہیں کیا۔ آدمی کو سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا ہے۔ دنیا سے محبت کرنا نہیں ہے، مال سے محبت کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے اور پیدا کرنے والے نے جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، آدمی کو اس سے محبت کرنا ہے، اس سے دل لگانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں سینے میں ایک دل رکھا ہے، دو دل نہیں رکھے۔ ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایک دل نفس کے لیے، خواہشات کے لیے ہو، ایسی بات نہیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل اللہ کے لیے ہو، ایک دل خواہشات کے لیے ہو، ایسی بات نہیں۔ دل بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ اس دل میں اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسانا ہے، غیر اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آنا۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ آدمی دنیا میں آنے کے بعد مال کو حاصل کرنے کی فکر میں اس درجے آگے بڑھتا ہے، اس درجے آگے بڑھتا ہے، نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، کہ ہر چیز جو بھی اس کے سامنے آتی ہے تو اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائی، یہی محبت، مال کی محبت انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ آدمی کو کبھی بھی دنیا سے اور مال سے محبت نہیں کرنا چاہیے، یہ محبت کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کسی انسان کو مالدار بنایا ہے، تھوڑے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محتاج بنا دیتے ہیں۔ یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے، اور آدمی اس کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے، اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ نہ حلال کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس مال حاصل کرنے کی فکر اور کوشش میں انسان لگا ہوا رہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہر انسان کے اندر زہد کی صفت پیدا ہونا ہے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ دنیا سے اعراض کرنا، دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اعراض کرنا اور دنیا سے بے رغبتی، اس کو زہد کہتے ہیں۔ اور امام ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ زہد یہ 3 حروف ہیں زہد میں۔ الزہد 3 احرف، زہد میں 3 حروف ہیں۔ پہلا جو حرف ہے زا، اما الزا فترک الزینہ، زہد میں جو زا ہے، زا سے مراد زینت کو ترک کر دینا۔ دوسرا حرف کیا ہے؟ ہا، جو ہا ہے زہد میں، اس سے مراد یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، دل میں جو آیا اس کے مطابق عمل نہیں کرنا، بلکہ اللہ جیسا کرنے کے لیے کہے ہیں اس کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اور تیسرا جو حرف ہے دال، اما الدال فترک الدنیا، دال سے مراد یہ ہے دنیا کو ترک کر دینا۔ جب آدمی زینت کو ترک کر دیتا ہے، خواہشات نفسانی کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو گزارتا ہے اور ترک دنیا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زہد کی دولت سے سرفراز فرماتے ہیں، زہد کی نعمت اسے عطا فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ زہد کسے کہتے ہیں؟
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد فراغ القلب من الدنیا لا فراغ الیدین منہا. زہد اس کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ مال سے خالی ہوں، اس کا نام زہد نہیں ہے. زہد اس کا نام ہے کہ دل میں مال کی محبت نہ ہو، اس کا نام زہد ہے. مال کو حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا، خوب مال حاصل کریں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسب دنیا منع نہیں ہے، حب دنیا منع ہے. دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو کمانا اور ترقی کرنا، آگے بڑھنا یہ منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت یہ منع ہے. حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے، ان کی زندگیاں کیسے عجیب و غریب زندگیاں تھیں. بعض حضرات صحابہ امیر تھے، بعض حضرات صحابہ غریب تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت غریب تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے پاس جو بھی آتا وہ فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. کبھی وہ اپنی زندگی میں زکوٰۃ نہیں نکالے، مالک نہیں تھا تو زکوٰۃ کہاں سے نکالے، اتنے غریب. زہد کی کیفیت، یہ غریب صحابی تھے. بعض حضرات صحابہ امیر بھی تھے، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی صحابہ ہیں، بڑے مالدار تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ بہت مالدار ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، مال سے دل نہیں لگایا. جب اللہ کے نبی کا حکم سامنے آتا، جو کچھ ان کے پاس مال ہوتا تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. اسے کہتے ہیں زہد. دنیا سے بے رغبتی، مال سے بے رغبتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا. لوگوں کے پاس مال تو تھا لیکن کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی. لوگ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود پریشان تھے اس زمانے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلہ اونٹوں پہ آیا مدینہ منورہ میں، تو سارے تجار خوش ہو گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ لے کے آئے ہیں. ہر ایک تاجر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا اور جا کے کہتا یہ جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں یہ دگنا قیمت میں ہمیں دے دیجئے، ہم دگنا قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں دوں گا. بعض تجار آئے کہ ہم اس سے بھی زیادہ قیمت پر وہ مال لینے کے لیے، وہ غلہ لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا کہ میں نہیں دوں گا، میں اس سے زیادہ جو دے گا میں اس کو دوں گا. تو بعض تجار کہنے لگے ہم تو دگنا قیمت میں لینا چاہتے ہیں، 4 گنا زیادہ قیمت پر لینا چاہتے ہیں. مدینے میں اس سے زیادہ کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت پر لینے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایک گاہک ایسا ہے جو اس سے بھی زیادہ قیمت پر لینے کے لیے تیار ہے. بڑا تعجب ہوا مدینے کے لوگوں کو، وہ تجار کو، آخر وہ آدمی کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تجار نے پوچھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو وہ گاہک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو 1 گنا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کے اس کو دیتے ہیں. میں تم کو نہیں دوں گا یہ چیز. بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے جب مدینے میں قحط سالی آ گئی، سارے لوگ پریشان ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تجارتی غلہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا تو تجار آئے دگنا قیمت پر اور 4 گنا قیمت پر لینے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے فرمانے لگے عثمان جو کچھ تم غلہ اناج لے کے آئے ہو اصل قیمت پر یہ پورا مال بیت المال میں جمع کر دو.
ہم یہ پورا مال غربا میں تقسیم کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین میں ایسا نہیں کر سکتا، ابھی یہ تجار آئے تھے، دگنا قیمت کا مطالبہ کیے، دگنا قیمت پر لینے کے لیے تیار ہوئے، میں ان کو نہیں دیا، آپ کو میں اصل قیمت پر کیسے دوں گا؟ اتنا سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، عثمان تو دنیا کا اتنا دل دادا ہو گیا، تو دنیا کا اتنا عاشق ہو گیا، لعنت ہے تیری دنیا پر، یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابھی وہ چلے گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منادی کے ذریعے سے مدینے میں اعلان فرمائے، جاؤ مدینے میں جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سے کہنا اپنی تھیلیاں لے کے آنا، عثمان جتنا غلہ لے کے آیا ہے وہ سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دے گا، سارا غلہ مفت تقسیم کر دے گا۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی، لیکن انہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، مال سے دل نہیں لگایا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس مال کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو یہی چیز انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اٹھائیے، جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بڑے مالدار صحابی، تو بالکل خالی ہاتھ ہیں، ساری جائیداد، ساری املاک، ساری چیزیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ گئے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ انصاری صحابہ ہمت کر کے یہ کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن عوف اس وقت تم خالی ہاتھ ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو ہمارے پاس 2 زمینیں ہیں، ایک زمین ہم آپ کو دے دیں گے، اس میں کھیتی باڑی کر لو۔ لیکن اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے مدینے کا چوراستہ دکھلا دو۔ مدینے کا چوراستہ دکھلایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چوراستے پہ بیٹھ کے ستو بناتے، پنیر بیچتے، گھی بیچتے۔ اللہ نے ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت ہے تو اس وقت انتقال بھی ہو گیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ترکے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، تو ترکے میں ہر بیوی کو جو حصہ ملا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، ہر بیوی کو ترکے میں 63 لاکھ درہم ملے۔ کتنے؟ 63 لاکھ درہم ملے۔ اتنے مالدار صحابی، لیکن ان کی دل کی کیا حالت تھی؟ ان کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، مختلف قسم کے کھانے ہوتے، دسترخوان سجایا جاتا اور سارے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں آتے اور کھانے کے لیے بیٹھتے اور اپنے ہاتھ سے لقمہ لے کے منہ کے قریب لے جاتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ حضرات صحابہ پوچھتے کہ عبد الرحمن یہ تو رونے کا وقت نہیں ہے، سارے لوگ تو کھانا کھا رہے ہیں، مختلف قسم کے کھانے دسترخوان پر رکھے ہوئے ہیں اور آپ ہے کہ رو رہے ہیں۔ اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے فرمایا، دیکھو میرے پاس مال کی اتنی فراوانی ہے، اتنی کثرت ہے کہ میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہ دیکھ کر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی مجھے یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ حال تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے، کبھی گھر میں کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں آتی، روتے، بلبلاتے، چیختے اور کھانا کھائے بغیر اٹھ جایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، اسے کہتے ہیں زہد۔ آدمی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن آدمی اس مال سے محبت نہیں کرتا۔ مال کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت سے لوگ مالدار ہونے کے باوجود زہد کی صفت جب ان میں ہوتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں،
تنگ دست ہوتے ہیں, ایک ایک وقت کھانے کے محتاج ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر مال کی محبت ہوتی ہے, دنیا کی محبت ہوتی ہے. دنیا کی محبت ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں جائیں. ایک آدمی کے پاس مال ہے لیکن مال سے دل نہیں لگایا تو وہ جنت میں جا رہا ہے. ایک آدمی غریب ہے, ایک ایک وقت کھانے کا محتاج ہے, لیکن وہ مال سے دل لگا رہا ہے تو ایسا آدمی جہنم میں جائے گا. حدیث میں فرمایا گیا ہے قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو لا کے قارون کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. قارون بہت پیسے والا تھا, اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. وہ سب غریب آدمی ہوں گے. تو یہ غریب حضرات کہیں گے کہ اے اللہ آپ تو جانتے ہیں ہم دنیا میں ایک ایک وقت کھانے کے محتاج تھے, پہننے کے لیے صحیح معنی میں کپڑے بھی ہمارے پاس میسر نہیں تھے, لیکن آپ قارون کے ساتھ ہمیں کھڑا کیے ہیں. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری دل کی کیا حالت تھی, تمہارے دل کی کیا حالت تھی. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, اگر ہمیں بھی مال ملتا تو ہم بھی قارون کے جیسے بن جاتے. تمہارے اس دل کی حالت کی وجہ سے تمہیں قارون کے ساتھ کھڑا کیا گیا. تو مطلب یہ ہے میرے بھائی, مال حاصل کرو, دنیا خوب کماؤ, آگے بڑھو, ترقی کرو, لیکن مال سے محبت مت کرو, دنیا سے محبت مت کرو. اور جب تقاضا سامنے آ جائے تو اللہ کے حکم پر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. کتنے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں, مسجد کا تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے, مدرسوں کا تقاضا ہمارے سامنے آتا ہے, شادیوں کا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور بہت سے نادار و مجبور و لاچار لوگ جو ایک ایک وقت کھانے کے محتاج ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں, دستے سوال دراز کرتے ہیں, لیکن ہمارے جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا. ہماری خواہش میں ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں, ہر انسان کے اندر زہد کی صفت پیدا ہونا, اور اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ کے ذہن کو مزاج کو ایسے بنایا تھا. بعض حضرات صحابہ غریب تھے لیکن ان کے پاس جو کچھ بھی آتا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. بعض حضرات صحابہ مالدار تھے لیکن انہوں نے دنیا سے مال سے دل نہیں لگایا. جو کچھ بھی تقاضا سامنے آتا تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل قد اعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم کسی آدمی کو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زہد کی صفت عطا فرمائے ہو, دنیا سے وہ بے رغبتی اور اعراض کر رہا ہو, ایسے آدمی کو جب تم دیکھو تو کیا کرو, پہلی خوبی دنیا سے اعراض کر رہا ہو ایسے آدمی کو دیکھو. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ قلت منطق, اور وہ آدمی کم گو ہو, باتونی نہ ہو, کم بولنے والا, کم بولنا, زیادہ نہیں بولنا, خاموش رہنے کا مزاج بنانا, اور کم گو ہو. تو حدیث میں کیا فرمایا گیا, فاقتربوا من, اس کے قریب ہو جاؤ, اس کے ساتھ رہا کرو. دو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو زہد کی صفت عطا فرمائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کم گو ہے تو فاقتربوا من, اس کے قریب ہو جاؤ, اس واسطے کہ فإنہ یلقى الحکمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کی باتوں کو الہام کر دیتے ہیں, ڈال دیتے ہیں اس کی زبان پہ. میرے عزیز دوستو بزرگوں, حضرات صحابہ کی زندگیاں اٹھائیے, اولیاء اللہ کی زندگیاں اٹھائیے, وہ کبھی دنیا سے دل نہیں لگائے, کبھی دنیا سے محبت نہیں کیے, باوجود ان کے پاس لاکھوں روپے ہوتے تھے, کروڑوں روپے ہوتے تھے, لیکن جب تقاضا سامنے آتا تو فوراً اس تقاضے پر وہ عمل کرتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے ایک مرید تھے, وہ ایک مرتبہ آئے اور آ کے آپ سے بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد
100 روپئے بطور ہدیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں منی آرڈر کے ذریعے بھیج دیے. اس زمانے میں ایسے ہی تھا, منی آرڈر کے ذریعے بھیج دیے. وہ اس خط میں یہ بھی لکھے کہ میں آپ کی خانقاہ میں آیا ہوا تھا تو دیکھا کہ خانقاہ میں کچھ ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور شاید آپ کو بھی ضرورت ہو, تو اس وجہ سے میں 100 روپئے آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا, اگر کوئی آدمی ضرورت مند سمجھ کے ہدیہ دیتا تو آپ اسے قبول نہیں کرتے. فرماتے تھے کہ ضرورت مند سمجھ کے اگر ہدیہ دے رہے ہیں تو میں اسے قبول نہیں کرتا, سنت سمجھ کے اگر دے رہے ہیں تو میں قبول کرتا. ہدیہ میں ہوتا کیا ہے, ضرورت مند ہو یا ضرورت مند نہ ہو, خوش دلی سے ہدیہ دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں ہدیہ. آج ہمارا حال یہ ہے, ہم شادیوں کی تقریب پہ جاتے ہیں, کسی اور موقع سے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں ذرا حالت پتلی دکھ رہی ہے اس کی, بلکہ نیت کر لیتے ہیں ارے ضرورت مند ہے لے آ کے 100 روپے دے دو, 200 روپے دے دو. یہ نہیں, سنت سمجھ کے دو آپ. تو حضرت تھانوی کا یہ مزاج تھا, تو 100 روپے منی آرڈر کے ذریعے بھیج دیے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خط پڑھے تو وہ 100 روپے واپس کر دیے. پھر وہ آدمی بڑا پریشان ہوا, میں حضرت کی خدمت میں ہدیہ بھیجا اور حضرت واپس بھیج دیے. تو پھر وہ ایک دوبارہ خط لکھا, اس میں یہ لکھا کہ حضرت ایسا مرید آپ کو نہیں ملے گا, اس وجہ سے کہ اس زمانے میں جتنے لوگوں کی بھی تنخواہیں تھی 2 روپے تھی, اور یہ مرید پیسے والا تھا, ان 100 روپے ہدیہ دیا. تب ان خط میں لکھ رہا کہ حضرت ایسا مرید آپ کو نہیں ملے گا. حضرت اس خط کے پشت پہ لکھے ایسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا, ایسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا. اسے کہتے ہیں میرے بھائی زہد, دنیا سے بے رغبتی. حجت الاسلام, کیا ہو رہا ٹائم, 5 منٹ باقی ہے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک مرتبہ یہ مسجد چھتا میں بیٹھے ہوئے تھے, مجلس چل رہی تھی. ایک آدمی کچھ رقم لے کے آیا, لا کے حضرت کو پیش کیا. حضرت بولے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, حضرت منع کر دیے. لیکن وہ بار بار دینے کی کوشش کر رہا تھا, حضرت منع کرتے رہے. بہرحال وہ رقم لے کے وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے باہر رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ اس کو دینے کی تمنا تھی, آرزو تھی, حضرت نہیں لے رہے تھے. تو وہ جاتے جاتے اس نے کیا کیا, حضرت کے جوتوں میں پیسے رکھ دیا, رکھ کے چلے گا. حضرت کی مجلس ہو گئی, باہر نکلے اور پیر جوتے میں ڈالے تو دیکھے کہ پیسے ہیں اس کے اندر. سمجھ گئے کہ یہ وہی آدمی حرکت کر سکتا. اس کے بعد مسکراتے ہوئے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے, ارے ہم نے سنا تھا جو آدمی مال کو, دنیا کو ٹھکراتا ہے, دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے, مال اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے, لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ مال جوتوں میں آ گیا ہے. میرے بھائی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو, زہد کی صفت, یہ بہت بڑی صفت ہے. جب آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو کسی چیز کے چلے جانے پر آدمی افسوس نہیں کرتا, اور کسی چیز کے ملنے پر آدمی اتراتا نہیں. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تم سے چلی گئی اس پر آدمی افسوس نہیں کرتا, اور کسی چیز کے ملنے پر آدمی اتراتا نہیں. کیوں نہیں اتراتا, کیوں افسوس نہیں کرتا؟ ارے جو چیز چلے گئی وہ اس کی نہیں تھی, کس کی تھی؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. کوئی چیز ملی ہے وہ بھی اس کی نہیں ہے, بطور امانت اللہ نے اس کے پاس رکھا ہے. آدمی کو اترانا نہیں. مال جب آدمی کے پاس آتا ہے تو آدمی حماقت کرنے لگتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, لوگوں کے سامنے کہنے لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا کروڑ پتی ہوں, لکھ پتی ہوں. ارے اللہ کی شان, اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں میں دیے ہوئے مال کو بھی واپس لے لیتے ہیں, فقیر بنا دیتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا بار بار. یہ بھی کافی مالدار تھے, تجارت کیا کرتے تھے.
ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور آ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ کا جو تجارتی جو جہاز تھا وہ جو سمندر میں جا رہا تھا وہ ڈوب گیا. حضرت تھوڑا سا توقف فرمائے, اس کے بعد فرمانے لگے الحمدللہ الحمدللہ. بھی تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور آ کے بولا کہ حضرت وہ خبر غلط ہے, آپ کا جو تجارتی جو جہاز تھا وہ نہیں ڈوبا, وہ تو خیر و عافیت سے ہے. تو حضرت بھی تھوڑی دیر غور کرے, اس کے بعد بھی بولے الحمدللہ. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا, جہاز ڈوب گیا بولے تو بھی الحمدللہ بول رہے ہیں, جہاز خیر و عافیت سے ہے بولتے بھی الحمدللہ بول رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا دیکھو جب اس آدمی نے آ کے مجھے اطلاع دی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو اپنے میں دل کی حالت کی طرف نظر کیا, کہیں میرے دل میں تکلیف تو نہیں ہو رہی. غور کیا تو میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو میں نے کہا الحمدللہ. جب ایک آدمی آیا آ کے بولا کہ آپ کا جو تجارتی جو جہاز ہے وہ خیریت سے ہے, وہ ڈوبا نہیں ہے, تو پھر میں اپنے دل کی طرف دیکھا کہیں میرے دل میں خوشی تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھا کہ خوشی نہیں ہو رہی ہے, تو پھر میں نے کہا الحمدللہ. کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس بھی نہیں کرنا ہے اور کسی چیز کے ملنے پر اترانا بھی نہیں ہے. یہ دو صفتیں آدمی کے اندر ہونا چاہیے. اس واسطے کہ جو چیز چلے گئی وہ ہماری تھی نہیں, پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہے, اور کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے وہ چیز بھی ہماری نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, بطور امانت ہمارے پاس رکھا ہے. آدمی کو اس پر حماقت نہیں کرنا چاہیے, اترانا نہیں چاہیے. بہرحال آج ذہن میں یہ بات آئی میرے کہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.